سورۃ طٰہٰ مکی صورت ہے، اور اس صورت میں آپ کو خشیت اور خوف کا ذکر بہت ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے حالات کا ذکر آپ کو ملے گا، اور موسیٰ علیہ السلام کے حالات بتا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ، یہ وہی صورت ہے جس کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے تھے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل کیا ہے، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ یخشا کا لفظ دوسری آپ کو آیت میں ہی، تیسری آیت میں ہی نظر آ گیا۔ یخشا کا لفظ آپ کو اس صورت میں بہت ملے گا، خوف۔ اور یہاں پر کس خوف کی بات ہے؟ یہاں پر ایک ایسے خوف کی بات ہے جو خوف آپ کو عمل میں دوڑا دے۔ یاد ہے ہم نے تقوی کی ڈیفینیشن میں اس خوف کا ذکر کیا تھا، التقوی ہی الخوف من الجلیل، ایسا خوف جو آپ کو عمل میں دوڑا دے، جو آپ کو لیتھارجک نہ کرے، اس خوف کا ذکر ہے۔ یہ جو فینٹم فیئرز ہوتے ہیں یہ انسان میں کمزوری پیدا کرتے ہیں، اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ایسا خوف جو ریئل خوف ہو، ریئل فیئر ہو، اور آپ کو اور مجھے عمل میں آگے لے آئے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ امیجنری فیئر اختیار کرتے ہیں، پہلے ہارر موویز دیکھتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں میں رات میں اکیلے نہیں سو سکتی، میں اکیلے کمرے میں نہیں رہ سکتی، مجھے اندھیرے سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس خوف کی بات نہیں ہے، یہ تو ایسا خوف ہے جو ہم نے خود امیجن کر لیا ہے۔ اللہ ایسی ہستی ہے کہ جس کے حساب سے آپ کو اور مجھے خوف رکھنا چاہیے، جس کے عدل سے آپ کو اور مجھے خوف رکھنا چاہیے، جس کے حساب سے آپ کو اور مجھے خوف رکھنا چاہیے، ایسا خوف جو آپ کو اور مجھے عمل میں دوڑا دے گا، ایسا خوف جو آپ کو اور مجھے پریکاشنری سٹیپ لینے کے لیے مجبور کر دے گا۔ تو اللہ نے کہا ہے یہ قرآن انسان کے لیے ایسا ریمائنڈر ہے، اس کو ایسا خوف دلاتا ہے کہ انسان عمل پر دوڑ پڑتا ہے۔ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو، وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور جو زمین اور آسمان کے درمیان ہیں، اور جو مٹی کے نیچے ہیں۔ بتا دیا گیا اللہ کی اونرشپ ہر چیز میں ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ عربی زبان میں یہ ما استعمال ہوتا ہے ہر چیز کے لیے، جاندار ہو یا بے جان ہو۔ جب عربی میں من آتا ہے وہ صرف جاندار کے لیے آتا ہے، ماں جب آتا ہے تو چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، ہر چیز کے لیے آتا ہے۔ اللہ نے کہا لہو ما فی السماوات، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان میں کون ہے؟ میں، ہم انسان زمین اور آسمان کے درمیان میں ہیں۔ اللہ نے کہا کہ سب کے سب اللہ کی ہی اونرشپ کے اندر ہیں۔ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے بھی مخفی تر بات کو جانتا ہے، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اسی کے لیے بہترین نام ہے۔ اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، انی آنستو نارا۔ آپ دیکھیں اس کے اندر بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ آپ کسی اندھیری جگہ پر جا رہے ہوں، پچ ڈارک ہو، 4-5 لوگ ہیں، 8-10 لوگ ہیں، اور ایسے اندھیری جگہ پر ایک دم سے سپلیش آف لائٹ ہوتا ہے تو چانسز کیا ہوتے ہیں کہ وہ سپلیش آف لائٹ سبھی کو نظر آئے گا، چاہے آپ کی ڈائریکشن کدھر بھی چہرے کی ہو، آپ کی ڈائریکشن چاہے رائٹ ہو یا لیفٹ ہو، اگر بالکل پچ ڈارک کے اندر ایک سپلیش آف لائٹ بھی ہوتا ہے تو سبھی کو نظر آتا ہے۔ اللہ کی شان، یہ سپلیش آف لائٹ صرف موسیٰ علیہ السلام کو نظر آیا۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے یہ نہیں کہا کہ دیکھو تم نے بھی دیکھا جو میں نے دیکھا، یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ تو قرآن نے لمبے قصے کو اس مختصر الفاظ میں بیان کر دیا، چند الفاظ میں بیان کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ یعنی کہ رات تھی، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، بالکل راستے کی ڈائریکشن ان کو نہیں مل رہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر اپنی فیملی سے یہ بات کہی، اور یہ قرآن کا مزاج ہے کہ قرآن بڑی بڑی باتوں کو چھوٹے چھوٹے الفاظ میں بیان کر دیتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے خوبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیا گیا، یعنی مجھے بات کرنے کا بہترین انداز دیا گیا ہے، میں بڑی بڑی باتوں کو
کم الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں، میں دریا کو کوزے میں بند کر دیتا ہوں۔ تو یہاں پر قرآن کا بھی آپ کو وہی انداز نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس مصر کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی رولر کوسٹر کا علم ہی ہے کہ انہوں نے آنکھ اپنی کھولی مصر کے اندر، مصر میں ایک عام سے گھرانے میں پیدا ہوئے، بنی اسرائیلی کے گھروں میں سے ایک گھر میں، پھر انہوں نے شہزادے کی طرح فرعون کے محل میں اپنی جو تھی جوانی گزاری، اس کے بعد وہاں ان سے ایک قبطی کا مرڈر ہو گیا، تو مصر چھوڑ کر اس گلٹ کی وجہ سے کہ کہیں فرعونی مجھے پکڑ کر مار نہ دیں یا جیل میں نہ ڈال دیں، مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے، اور پھر مدین میں ان کی شادی ہوئی، وہاں ان کے بیوی بچے تھے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اب یہ مدین سے واپس مصر کی طرف آ رہے ہیں۔ اس وقت کی بات ہے۔ اب جب یہ اس جگہ گئے جہاں سے ان کو پتہ چلا تھا کہ کوئی روشنی آئی ہے، وہاں پہنچا تو پکارا گیا اے موسیٰ۔ اب ان کو کیا معلوم تھا کہ جس جگہ یہ پہنچ رہے ہیں اندھیری رات صحرا، اور وہاں کوئی ان کو ان کے نام سے پکارے گا۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طوا میں ہے، میں نے تجھے تو چن لیا ہے۔ اللہ نے کہا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تجھے خاص طور پر چن لیا ہے۔ اللہ نے موسیٰ کو چن لیا۔ آپ کو رشک آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام پر؟ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے دین کے کام کے لیے چن لے، مجھے اپنے دین کے کام کے لیے سلیکٹ کر لے۔ اور جو دین کے کام کے لیے سلیکٹ ہو جائیں ان کی پہلی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، سنو غور سے جو کچھ وحی کیا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس پہلے سٹیپ پہ کامیاب کر دے، میں بھی قرآن کو غور سے سنوں اور اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ جو تم پر وحی کیا جا رہا ہے وہ غور سے سنو۔ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے ابھی تک شاید شاکنگ پیریڈ تھا کہ یہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنا تعارف کرایا، اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، فاعبدنی، پس تم میری بندگی کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ تم کس لیے نماز قائم کرو، میری یاد کے لیے۔ اور پہلی عبادت جو دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو پہلی وحی کے اندر، وہ آپ کو نماز نظر آ رہی ہے۔ ابھی آپ نے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھا ہے، کریڈل میں وہ بولے تھے انی عبداللہ، اور انہوں نے کیا کہا تھا اوصانی الصلاۃ، مجھے نماز کی وصیت کی گئی ہے۔ تو یہ نماز آپ کو تمام شریعتوں کے اندر ملتی ہے، کسی نہ کسی فارم میں تمام شریعتوں کے اندر نماز موجود رہی، تمام انبیاء کو اسی طرح دی گئی۔ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس وقت کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی صحیح کے مطابق بدلہ پائے، بس کوئی ایسا شخص اس پر ایمان نہیں لاتا اور جو اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا تو اس کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے، ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ یعنی ایسے لوگوں کے پیچھے نہ چلنا جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو ریٹ ریس میں لگے ہوئے ہیں۔ اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب اللہ پوچھ رہا ہے، کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی کیا کہنا چاہیے تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ آپ کو زیادہ بہتر علم ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں۔ اللہ نے یہ پوچھا تھا اس سے کیا کرتے ہو؟ اللہ نے پوچھا تھا یہ کیا ہے؟ کیوں انہوں نے آگے اس کو ڈیفائن کیا؟ اسکالرز اس کے لیے بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ پتا چلا کہ اللہ ان سے ہم کلام ہو رہا ہے تو انہوں نے اپنی اس گفتگو کو پرولونگ کرنے کے لیے اپنے عصا کی کوالٹیز بتانا شروع کر دیں۔ اس لیے کہ جب کسی آپ اپنی پسندیدہ شخصیت سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ وہ ملاقات لمبی سے لمبی ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے نہیں پوچھا تھا کہ اس سے تم کیا کرتے ہو، انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ میں اس سے یہ کام لیتا ہوں۔ فرمایا اللہ نے کہا موسیٰ کیا کرو اس کو؟ القیہا یا موسیٰ، موسیٰ اسے پھینک دو۔ معلوم ہوا کہ نماز کے بعد جو پہلی چیز آپ کو اور مجھے سکھائی گئی وہ کیا تھی؟ اطاعت۔ پہلے نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے، اس کے بعد کیا کرو؟ جس چیز کو چھوڑنے کا میں کہوں اس چیز کو چھوڑ دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ نہیں میں گر جاؤں گا، نہیں بڑے کام کی چیز ہے۔ کیوں؟ آپ پہلے بتایا مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں اس کو پھینکنے کے لیے؟ پہلے میں اپنی فیملی والوں سے پوچھ لوں میں سے پھینکوں یا میرے کام کی بھی کوئی چیز ہے؟ ہم ہوتے تو اتنے سوال کرتے کہ ہم شرمندہ ہو کے پھر اللہ تعالیٰ سے دوبارہ ہم کلام بھی نہ ہو پاتے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس نے پھینک دیا، اور جب انہوں نے پھینکا تو وہ یکا یک ایک سانپ تھا جو دوڑ رہا تھا۔ یہ ہے توکل،
انسان کا. توکل یہ ہے کہ انسان اپنے اسباب کی حقیقت کو جان لے. جب اللہ اسباب اختیار کرنے کا کہے تو اللہ کے ذریعے اللہ کی مدد سے اسباب اختیار کیے جائیں. اور یہ یاد رکھے انسان کے اسباب کے اندر برکت صرف اور صرف اللہ ڈالتا ہے. اللہ نے کہا اساں پھینک دے تو پھینک دیا، نہ پھینکتے تو کیا ہوتا؟ سانپ بن کر کاٹ لیتا ان کو، ان کا نقصان ہو جاتا. تو جو کام اللہ نے چھوڑنے کے کہے ہیں، چاہے اس کی لاجک آپ کو اور مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے، اس کے چھوڑنے میں آپ کا اور میرا فائدہ ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یہ دوسری نشانی ہے، اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں. اب تو فرعون کے پاس جا. اچھا، موسیٰ علیہ السلام کو تو بھیجا فرعون کے پاس، مجھے اور آپ کو قرآن میں اپنی نشانیاں دکھا کر اللہ کہاں بھیجتا ہے؟ ہمارے گھر والوں کی طرف، بالکل جیسے فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا. اب جاؤ، اور اب جو تم نے قرآن کے ذریعے اللہ کی نشانیاں دیکھ لی ہیں، جا کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ، ان کو بھی ایمان لانے کی دعوت دو. اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے، تو دین کا پیغام آگے پہنچانا ہے. تو اس کے لیے آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے؟ وہی اطاعت کا جذبہ رکھنا ہے جو اطاعت کا جذبہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر تھا. موسیٰ نے عرض کیا، اور یہ کون تھا فرعون؟ آپ کو یاد ہے نا، فرعون جس کے ڈر کی وجہ سے کہ کہیں یہ فرعون ان کو پکڑ کر جیل میں بند نہ کر دے، ان پر مقدمہ نہ کر دے، ان پر عدالت کھڑی نہ کر دے، اسی کے ڈر سے تو یہ مدین گئے تھے مصر چھوڑ کر. اور اللہ کی شان، اللہ ان کو دوبارہ اس کے پاس بھیج رہے ہیں. نہ صرف اس کے پاس بھیج رہے ہیں بلکہ اس کے عین دربار کے اندر بھیج رہے ہیں کہ جاؤ اس کے اندر، اس سے بات کر کے آؤ، اس سے تبلیغ کر کے آؤ. موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میرا سینہ کھول دے. وہی دعا جو ہم پڑھتے ہیں، قال رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے. یعنی جو آپ مجھے حکم دے رہے ہیں میں اس کو کھلے دل سے ایکسپٹ کر لوں، اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے. ویسر لی امری، اللہ آپ ہی میرے کاموں کو آسان کر سکتے ہیں. میرے اندر اپنی اطاعت کا اللہ شوق پیدا کر دیں. اللہ جو مجھے چیزیں بظاہر مشکل نظر آ رہی ہیں، ان چیزوں کو میرے لیے آسان کر دیں. آسانی یاد رکھیں کہاں ہوتی ہے؟ آسانی انسان کے دل کے اندر اللہ ڈال دیتا ہے. جب دل کو چیز آسان لگنے لگ جاتی ہے تو انسان بڑے بڑے اس کے کام کر جاتا ہے قربانی کے، جو اس کو شاید اندازہ بھی نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام اپنے دل کی رضا کی وجہ سے، اپنے عشق اور محبت کی وجہ سے آگ میں کود پڑے تھے. ورنہ اگر عقل کی بات مانتے تو عقل کہتی یہ کون سی طریقہ ہے، آگ میں تم کود گئے تو تم تو مر جاؤ گے، تو پیچھے تمہاری خاندان والوں کو اور تمہارے قبیلے والوں کو اور تمہاری قوم کو تبلیغ کون کرے گا؟ تو عقل تو یہ شعور دیتی ہے کہ اپنے آپ کو بچا لو. عشق، اللہ سے محبت اور دل قربانی دینے کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے. پھر کیا کہا؟ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان کی گرہ سلجھا دے. کس لیے؟ یفقہوا قولی، تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے، ہارون جو میرا بھائی ہے. وزیر ایسے انسان کے لیے آتا ہے عربی زبان میں، ایسا انسان جو آپ کا زمینی بوجھ بانٹ لے، یعنی دنیا میں آپ کی ذمہ داری کو بانٹ لے، شیئر کر لے. آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا وزیر کا. وزیر دنیا ہی میں وہ جو آپ کی رسپانسبلٹیز کو شیئر کرے آپ کے ساتھ، یا آپ کے کام میں آپ کا مددگار ہو جائے. اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر، اس کو میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں. یعنی اللہ کو بڑا کرنے کی جو باغ دوڑ ہو رہی ہے، اس میں ہم اللہ آپ کی ہی بات کو اعلیٰ کریں، آپ کی ہی بات کو اوپر رکھیں، آپ کے کلام کو آگے سے آگے پھیلائیں. اس کا مطلب ہے چرچا کرنے کا، کہ اللہ تعالیٰ ہم پوری کوشش کر کے آپ کی جو حلال چیزیں ہیں ان کو لوگوں میں پروموٹ کریں، جو حرام چیزیں ہیں اسے لوگوں کو روکیں. تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران رہا ہے. فرمایا دیا گیا جو تو نے مانگا اے موسیٰ، ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کو، ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت دے دی. یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے. دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا. آپ سوچیں کیا حال ہوا ہوگا ماں کا. لیکن ماں نے یہ کام کیوں کیا؟ بچے کو دریا میں کیوں بہایا؟ اس کو ایک ورسٹ ڈیتھ سے بچانے کے لیے. اس لیے کہ گھر میں رکھتی تو فرعونی آ کر ان کے بچے کو قتل کر دیتے. پھر اللہ نے کیا کہا؟ آپ کو وہ سارا واقعہ معلوم ہے کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی باسکٹ جو ہے وہ فرعون کے محل میں پہنچ گئی تھی. آگے سورہ قصص میں بھی اس کا ذکر آ جائے گا. اب جب وہاں پر یہ آ گئے موسیٰ علیہ السلام،
تو آپ کو پتا ہے ساری کہانی کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بلک بلک کر رونے لگے. اللہ نے کیا کہا؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی. اس کے لٹرل میننگز ہوتے ہیں کہ میں نے تم پر محبت سپرے کر دی، اگر ہم عربی کے کلوز مفہوم کے جائیں. اللہ نے کیا کہا؟ القیت علیک محبۃ منی، میں نے اپنی طرف سے محبت انڈیل دی. آپ کو قرآن میں تقریباً اراؤنڈ 11 ٹائمز حب کا لفظ ملتا ہے. حب بھی محبت کو کہتے ہیں، لیکن یہ جو محبتاً آیا ہے، محبہ، یہ بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے. یہ صرف یہاں اس کانٹیکسٹ میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے. حب ہوتا ہے ٹو وے محبت، حب ہوتا ہے ٹو وے محبت جو ہا کی پیش کے ساتھ ہوتی ہے. حب ٹو وے محبت، جہاں قرآن میں آتا ہے الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے محبت میں شدید تر ہوتے ہیں. حب ہوتی ہے ٹو وے محبت، محبتاً ون وے محبت، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا اس کو موسیٰ علیہ السلام پر پیار آ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ انڈیل دی محبت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تاکہ جب یہ محل میں روئیں تو فرعون کو غصہ نہ آئے، اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے. یعنی اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہ موسیٰ علیہ السلام پر رہی. یاد کر جبکہ تیری بہن چل رہی تھی، پھر جا کر کہتی ہے کہ میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے. اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے. فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، اور وہ رنجیدہ نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہاں پر کہ اولاد جب ماں باپ کے پاس ہوتی ہے تو ماں باپ کی بھی آنکھیں ٹھنڈی رہتی ہیں، ماں باپ کی آنکھوں کو بھی سکون رہتا ہے. تقرّ، آنکھوں کا ٹھنڈا ہونا. اس کے لیے آپ سورہ فرقان میں بھی ایک محاورہ پڑھیں گی جو عربی کا آئے گا، قرۃ اعین. جیسے آپ نے کل ایک محاورہ پڑھا تھا جناح الذل، ایسے ہی یہاں پر آیا ہے تقرّ. اس کے لیے محاورہ آتا ہے عربی زبان میں قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک. اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ نے تمہاری ماں کی آنکھ کو ٹھنڈا کیا تاکہ وہ رنجیدہ نہ ہو. اور یہ بھی یاد کر، دیکھیں پہلے ذکر کیا بہن کا اور اس کے بعد ذکر کر دیا ماں کا، تو ان رشتوں کا کوالٹی بتا دی کہ یہ رشتے کیسے ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ واقعہ کیا تھا کہ جب ٹوکری بہ رہی تھی، باسکٹ بہ رہی تھی دریا کے اندر، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو تھی وہ دریا کے ساتھ ساتھ جا کر دیکھ رہی تھی کہ یہ باسکٹ کہاں پہنچتی ہے. جب محل میں پہنچ گئی تو اس نے دیکھ لیا کہ اچھا محل میں پہنچ گئی ہے. اور پھر جب محل میں پہنچی اور اس کو پتا چلا کہ وہاں یہ بچہ بہت رو رہا ہے اور کسی بھی دائی سے یہ دودھ نہیں پی رہا، تو اس بہن نے جا کر کہا کہ میں تمہیں ایسی عورت کا بتاؤں جس کے لیے یہ بچہ جو ہے خاموش ہو جائے گا اور اس کا دودھ اس کو راس آ جائے گا. پھر ماں کو بچی جو تھی، بہن جو تھی، وہ اسی محل میں لے کر آ گئی. تو اسکالرز نے یہاں پر یہ کہا کہ جو بہنیں ہوتی ہیں وہ بھائیوں کو ماؤں سے جوڑنے والی ہوتی ہیں. یہ بھی بہنوں کی ایک کوالٹی ہے جو اس سے نظر آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تکرہ البنات، بیٹیوں کو ناپسندیدہ نہ کہو یا ان کو ناپسندیدہ نہ کرو. فإنہن مولیات، یعنی وہ بہت ہی قیمتی ہوتی ہیں. تو بہنوں کی یہاں پر خوبی بتائی گئی. اور یہ بھی یاد کرو کہ تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس پندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا اور مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا. پھر اب ٹھیک وقت پر تو آ گیا اے موسیٰ، میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے. وَإِصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ میں نے تجھے اپنے کام کے لیے بنا لیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو مختلف جگہوں کی گردش کرائی گئی تاکہ اللہ ان کا سکل سیٹ ڈیویلپ کرے، اللہ ان کو حکمت سکھائے، اللہ ان کو صبر کرنا سکھائے. آپ اور میں بھی قرآن کے سامنے جو یہاں آ کر سب بیٹھی ہیں، ہم سب مختلف بیک گراؤنڈ سے آ کر بیٹھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو کسی بھی بیک گراؤنڈ سے آئیں، جب قرآن سنیں، جب قرآن ان کے دل پر برسے، اپنے اپنے حساب سے خیر کو سمیٹیں اور اپنے اپنے حساب سے اس خیر کو آگے پہنچانے والے بن جائیں. اللہ نے آپ کو بھی چنا ہے، اپنے لیے بھی سمجھیں. جو اللہ نے موسیٰ کو کہا میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے اے موسیٰ. اگر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس شہر میں سے لا کر قرآن کے سامنے بٹھا دیا ہے تو میں اور آپ خود انڈیویجولی یہ بات سوچیں کہ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چن لیا ہے. اگر اللہ نے مجھ سے کوئی کورس کروا لیا ہے تو اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چن لیا ہے. جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور دیکھو تم میری یاد میں تقصیر نہ کرنا. جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لیے بھی کہا کہ شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ دل کے اندر خوف پیدا کرتا ہے. لیکن ہم اپنی غفلت کا کیا کہیں کہ ہم دنیا کے خوفوں سے فارغ ہی نہیں ہوتے کہ ہمیں اللہ کی کتاب کا خوف عمل پر دوڑا دے. ابھی اگر یہاں پر ایک چوہا آ جائے
اور جتنے بھی لوگ نیچے بیٹھے ہیں خاص طور پہ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں وہ تو فوراً اپنے پاؤں اوپر کر لیں گے، اور جو نیچے بیٹھے ہیں ان کو وہ کہیں گے ہمیں ڈر نہیں لگتا، ہم بہت بہادر ہیں، آ گیا ہے چوہا، آ جائے، آ جاؤ چوہا، کوئی بات نہیں. یہ معاملہ ہے. دنیا میں معمولی معمولی چیزوں سے ڈرتے ہیں، اور جب رب کے کلام کی بات آتی ہے تو اتنے بڑے بڑے احکامات اور ان کی سزائیں سنتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اتنی وعیدیں سنتے ہیں، اتنا جہنم کا ذکر سنتے ہیں اور ڈر نہیں لگتا. تو اللہ نے کہا کہ شاید یہ میرا کلام سنے اور اس کو ڈر لگے اور یہ نصیحت قبول کر لے. دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا اور ہم پر پل پڑے گا. اب ان کو ڈر لگ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو، کہ فرعون کے دربار میں جاتے ہوئے ڈر رہے ہیں. کیوں ڈر رہے ہیں؟ یہ تو رسول تھے، ان کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رسول انسان ہوتے ہیں، بشر ہوتے ہیں، روبوٹس نہیں ہوتے. بہادری یہ نہیں ہے کہ انسان کو ڈر نہ لگے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. بہادری یہ ہے کہ انسان کو ڈر لگے اور پھر انسان فوراً اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے. یہ نہیں کہ مجھے تو ڈر ہی نہیں لگتا. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر اپنے غصے کا اظہار کرے گا. فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے. ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے. ہم کو وہی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے. فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی اور پھر اس کو راستہ بتایا. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. فرعون بولا اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت ہے؟ اب فرعون نے کیا کیا؟ ایموشنل ٹاپک کو چھیڑ دیا. یعنی کیا کیا اس نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی تک جو بڑے آرام سے تبلیغ کر رہے تھے، اس نے کہا سوچا کہ ایسا سوال پوچھا جائے جس کا جواب موسیٰ علیہ السلام کو نہ ملے. اور جو دربار میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی فوراً خیال آئے کہ ہاں بھی جو ہمارے بزرگ گزر چکے، جو دنیا سے جا چکے، ان کے بارے میں کیا اپروچ ہے. تو ڈائریکٹ اس نے ایسا سوال کیا جس کا جواب موسیٰ علیہ السلام کو نہ ملے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے، میرا رب نہ چکتا ہے نہ بھولتا ہے. یہ ہے تبلیغ کی حکمت جو یہاں سے پتہ چلتی ہے. ہر سوال کا جواب دینے کی زبردستی کوشش نہ کریں. جس چیز کا آپ کو علم ہے اس کا جواب دیں، جس چیز کا علم نہیں ہے کہہ دیں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے یا میرے علم میں تو یہ بات نہیں ہے. وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بنایا، اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے، اوپر سے پانی برسایا، اس کے ذریعے سے مختلف قسم کی پیداوار نکالیں. کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے، اسی سے تم کو دوبارہ نکال لیں گے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھو اور خود بھی دیکھو اور لوگوں کو بھی دکھاؤ. تم جس زمین سے مٹی سے تمہارا اوریجن ہوا ہے اسی مٹی میں تم ڈیکمپوز ہوگے اور اسی مٹی سے تمہیں ڈی جنریٹ کر دیا جائے گا، دوبارہ اٹھا دیا جائے گا اسی مٹی سے. ہم نے فرعون کو اپنی سبھی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا. کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے باہر نکال دے؟ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں، طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے. نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے نہ تو پھرنا، کھلے میدان میں آ جا. موسیٰ نے کہا جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہو گئے. فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا. اللہ تعالیٰ نے ایک فاسق اور فاجر سے یہ کام لے لیا. اگر موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کہتے کہ تم لوگوں کو اکٹھا کرو مصر کے، میں نے اپنے معجزے دکھانے ہیں، تو فرعون کبھی یہ کام نہ کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی فاسق اور فاجر سے بھی دین کا کام جو ہے وہ لے لیتا ہے اور ان کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے. قال لهم موسیٰ نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا شامت کے مارو، نہ جھوٹی تہمتیں باندھو اللہ پر، ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناش کر دے گا. جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا. یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چپکے باہم مشورہ کرنے لگے. آخرکار کچھ لوگوں نے کہا یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں. اور کیا کریں؟ وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور تمہارے مثالی طریقہ زندگی کا خاتمہ کر دیں. یہاں بتا دیا گیا کہ ان کے ذہن میں کیا خوف آیا کہ تمہارا کلچر تباہ کر دیں گے،
تمہارا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، تمہارے جو اس وقت لیگیسی ہے اس کو تباہ کر دیں گے، یہ تمہارے کلچر کو ڈسٹرب کرنے آئے ہیں۔ تو ہر زوال زدہ قوم جو ہوتی ہے یا شامت زدہ قوم جو ہوتی ہے، اس کے لیے سب کچھ اس کا کلچر ہوتا ہے، اور کلچر ہی جو ہے وہ پھر انسان کو گناہوں کی طرف انوالو کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کلچر کی حفاظت کے لیے اپنے نارمز کو بدلنا نہیں چاہتے۔ تو ان کا بھی یہی ڈر تھا، ان کو یہی خیال تھا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے ہتھے تھے، کیا تھا ان کے پاس؟ ایک عصا تھا اور ایک ان کا ہاتھ تھا چمکتا ہوا نکلتا تھا، بس اس کی وجہ سے ان کو ڈر لگ رہا ہے۔ تو اسکالرز کہتے ہیں اصل میں یہ خوف ان کو موسیٰ علیہ السلام کا نہیں تھا، یہ خوف ان کو معجزات کا تھا، یہ خوف ان کو حق کا تھا، حق کے خوف نے ان کے دلوں کے اندر روب ڈال دیا، اور یہ حق جو ہے یہ ایک بینائن چیلنج دے دیتا ہے نا عمل کرنے والوں کو، چاہے وہ اس کو ظاہر کریں یا نہ ظاہر کریں، ریولوشن لے کر آ جاتا ہے۔ اسی چیز کو اگر ہم آج کی زندگی میں اپلائی کریں کہ تمہارا طریقہ جو ہے بہترین زندگی کا خاتمہ کرنے آئے ہیں، آپ دیکھیں آج 2 گز کا سکارف سر پر پہننا، کتنے ملک جو ہیں اس کے خلاف اس کو بین کرنے کے لیے لاز پاس کر رہے ہیں، کتنے جج اس کے خلاف جو ہیں وہ ڈیفینسو ہو کر لاز بنا رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ ہمارا کلچر تباہ کر رہے ہیں، آپ ہمارے ملک کے اندر جو ہے ہمارے طریقے کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ بالکل یہی چیز آج کی زندگی پر بھی اپلائی ہوتی ہے۔ آج مسلمان عورت جو ہے اگر وہ اپنا سر کور کر رہی ہے تو مسئلہ ہو رہا ہے، اگر یونیورسٹی کے اندر لڑکیاں سر کور کر کے پہنچ رہی ہیں تو پرابلم ہو رہی ہے اور اس کے خلاف قانون پاس ہو رہے ہیں، اگر کسی ملک میں عورت نقاب کر کے چل رہی ہے تو اس کے اوپر ایشوز ہو رہے ہیں، اور ہمارے سامنے یہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کبھی کسی ملک کے پریزیڈنٹ نے دنیا بھر میں مسلمانوں کی نمازوں کے خلاف یا نماز پڑھنے کے بین کرنے کے لیے کوئی لا پاس کیا؟ نہیں کیا۔ روزہ نہ رکھنے کے لیے کوئی لا پاس کیا؟ نہیں کیا۔ جہاں جہاں عبادات سے نکل کر باہر بات آئے گی وہاں وہاں کفار کو آپ کا طریقہ اچھا نہیں لگے گا، اور ان کو لگے گا کہ آپ کا ایک عمل بھی ایسا جو ہے جو اللہ کی اطاعت کا ہے، ان کو لگے گا اس کی زد ان کے کلچر پر پڑ رہی ہے۔ اور یہی چیز اس وقت بھی نظر آئی، اتنے 1000 سال پہلے بھی۔ اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایک ایک کر کے میدان میں آؤ، بس یہ سمجھ لو آج جو غالب رہا وہی جیت گیا۔ جادوگر بولے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی پھینکو۔ یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں، اور موسیٰ نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ وہی بات، ڈر لگے گا لیکن آپ کے عمل کا تقاضا یہ کہ اپنے ڈر پر قابو پا لیں اللہ کی مدد سے۔ ہم نے کہا مت ڈر، تو ہی غالب رہے گا، پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے، جو کچھ یہ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادو کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے خواہ کسی شان سے آئیں۔ آخرکار یہی ہوا، سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ اللہ نے کیا کہا؟ سجدے میں گر نہیں گئے، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سجدے میں گرا دیے گئے۔ کس چیز نے ان کو گرایا؟ ان کے دلوں کے پلٹنے نے ان کو سجدے میں گرایا، اور پکار اٹھے آمنا برب موسیٰ، انہوں نے کیا کہا؟ قالوا آمنا، ہم ایمان لائے، برب ہارون و موسیٰ، ہارون اور موسیٰ کے رب کے اوپر۔ اس لیے انہوں نے رب کو ڈکلیئر کیوں کیا کہ کس کے رب پر ایمان لائے؟ فرعون اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا، رب الملک کہا کرتا تھا، تو انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ ہم کس رب پر ایمان لائے ہیں؟ ہم ربی ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے ہیں۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ معلوم ہو گیا یہ تمہارا گروہ ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی ہے۔ اچھا، یو آر ناٹ ود اس، اٹ مینز یو آر اگینسٹ اس۔ بالکل یہی والی تھیوری۔ اچھا، اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے، یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ؟ جادوگروں نے جواب دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دیں۔ تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے۔ اللہ ہی اچھا ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ جیے گا اور نہ مرے گا۔ یعنی ان لوگوں نے اپنے آپ کو فرعون کی تنقید سے اور تعریف سے بالکل غنی کر لیا،
ان کی فکر ختم ہو گئی کہ فرعون ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، اور انہوں نے الٹا فرعون کو تبلیغ کر دی کہ ہم تو اب رب العزت پر ایمان لے آئے جس کے ہاتھ میں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی، اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے، اس ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے۔ کہتے ہیں دنیا مطہرہ ہے، میم طہارہ، مختلف آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بندوں کو ڈالتا ہے اور پھر لوگوں کو پاک کرتا ہے، پاک کر دیتی ہے جب اس کے ذریعے آزمائشیں آتی ہیں، جب اس پر صبر کیا جاتا ہے، جب اس میں آنے والی خطاؤں کے اینگل سے انسان اپنے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ اپنے بندے کو پاک کر دیتا ہے۔ ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لے، تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے۔ پیچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی۔ لیڈر کا کام ہوتا ہے رہنمائی کرنا، ہدایت کا ماحول پیدا کرنا، تو کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ خود بھی صحیح راہ پر آئیں، جو آپ کے انڈر لوگ آتے ہیں، جو آپ کے سپرویژن میں آتے ہیں، ان کو بھی آپ ہدایت پر لے کر آئیں اور آپ صحیح طرح سے لیڈر کا کام ادا کریں۔ آپ لیڈر کس پر ہیں؟ اپنی اولاد پر، اپنے گھر کے نوکروں پر۔ آپ لیڈر ہیں، ان کو راہ راست دکھائیں، خالی اپنی نمازیں نہ پڑھتے رہیں، ان کو بھی نماز اور روزہ پڑھنے کی تلقین کریں۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کی دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا، تم پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا پھر وہ گر کر ہی رہا۔ البتہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ اللہ غفار ہے، الغفار، اللہ غفارن، کس کے لیے؟ مبالغے کا صیغہ ہے، ایگزیجریٹڈ فارم آئی، اللہ غفور نہیں آیا، اللہ غفار آیا، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ کس کے لیے؟ جو عمل میں دوڑ رہا ہوتا ہے اور کبھی غلطی سے اس کا پاؤں سلپ کر جاتا ہے۔ اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی موسیٰ؟ اس نے عرض کیا وہ بس میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تھا ان کو احکامات دینے کے لیے۔ میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے میرے رب، تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے نیکی کرنے میں جلدی کی تھی، مگر اللہ کو پسند نہیں آیا۔ نیکی کے لیے بھی ٹھہراؤ ضروری ہے اور نیکی کے لیے بھی طریقہ ضروری ہے۔ جس طریقے سے نیکی کرنے کا کہا جائے اسی طریقے پر نیکی کی جائے تو اللہ کو پسند آتا ہے۔ فرمایا اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا۔ موسیٰ سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹے، جا کر اس سے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ ہم بھی اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہمارے رب نے ہم سے قرآن میں اچھے وعدے نہیں کیے؟ کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں؟ یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا۔ اسی طرح سامری نے کچھ ڈالا اور ان کے لیے ایک بچڑے کی مورت بنا کر نکال لایا۔ یعنی کیا ہوا؟ لیڈر کے پیچھے بغاوت ہو گئی۔ جب لوگوں میں انا ہوتی ہے تبھی لیڈر کے پیچھے بغاوت ہوتی ہے اور وہ لیڈر کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ جب لوگ لیڈر کے مقابلے میں اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں تبھی لیڈر کی بات نہیں مانتے۔ اگر آج میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا بینیتھ ڈگنیٹی سمجھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم آپ کے مقابلے میں اپنی ذاتوں کو اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے بچڑے کی مورت بنا کر نکال لیا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ لوگ پکار اٹھے یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا۔ موسیٰ اسے بھول گیا۔ کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے نفع اور نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ ہارون علیہ السلام پہلے ہی ان سے کہہ چکے تھے کہ لوگوں تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، پس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آ جائے۔
یعنی انہوں نے ہارون علیہ السلام کو جو اپوائنٹ کر کے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون کی طرف پلٹے اور بولے، ہارون تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے تھے تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون نے جواب دیا، یا بنا اماں، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ، نہ میرے سر کے بال کھینچ، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ رکھا۔ یعنی انہوں نے ریزن دیا کہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے میری بات نہیں مانی اور میں ان کو روک نہ سکا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ فما خطبک یا سامری؟ اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، بس میں نے رسول اللہ کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا، میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجایا۔ موسیٰ نے کہا، اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے پکارتے رہنا ہے، مجھے نہ چھونا۔ اس کو کوئی اللہ تعالیٰ نے اسکن ڈیزیز لگا دی تھی جس کی وجہ سے وہ پھر ان کے لوگوں میں سے نکل گیا تھا۔ اور تیرے لیے باس پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو ریجھا ہوا تھا، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ اتنا اینٹیک بچڑا اس کو جلا دیں گے، میوزیم میں نہیں رکھیں گے؟ یہ تو میوزیم میں رکھنے کی چیز تھی، میوزیم میں نہیں رکھا، اس کو جلا دیا، اس لیے کہ شرک کے اثرات جو ہیں ان کو جتنی جلدی ختم کر دیا جائے اتنا بہتر ہوتا ہے۔ لوگوں، تمہارا خدا تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی خدا نہیں، وہ ہر چیز پر حاوی ہے اور اس کا علم ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پر آپ کی اور میرے لیے یہ سبق ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے واقعے سے کہ ہارون علیہ السلام نے بڑے ہونے کے باوجود حکمت کا مظاہرہ کیا۔ ہم عورتوں کو اپنے اندر برداشت، اپنے اندر صبر اور اپنے اندر حکمت اور بزرگی لانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جو جس عمر میں ہے، اور خاص طور پر اگر آپ کی عمر مثال کے طور پر 30 سال ہو گئی ہے، اب آپ کے اندر عقل مندی، فراست، فار سائٹڈنس اور بزرگی آنی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ مثال کے طور پر ہیں 50 کی اور لگتی 20 کی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر میں لگتی 20 کی ہوں تو میری حرکتیں بھی 20 والی ہو جائیں۔ ہوئی آئی کیا ہو گیا؟ جب آپ 50 سال کی عورت سے ایسے ایکسپیکٹ کریں گے، جب 50 سال کی عورت اس طرح کرے گی تو پھر یہ بتائیے کہ پھر اس کی بہو اس کی عزت کیسے کرے گی؟ اس کی بیٹی اس کا خیال کیسے رکھے گی؟ اس کی بیٹی کو لگے گا شاید میری چھوٹی بہن ہے، بڑی بہن بھی نہیں، اماں ایسی حرکتیں کرتی ہیں کہ چھوٹی بہن لگتی ہیں۔ تو اس چیز سے مجھے اور آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ اپنی عمر کے ساتھ انسان کو گرو کرنا چاہیے۔ جیسے انسان کی عمر بڑھے اس کے اندر عقل اور شعور بڑھتا جانا چاہیے، معاملہ فہمی اس کے اندر بڑھتی جانی چاہیے۔ جیسے ہو سکتا ہے آج سے 5 سال پہلے میں لوگوں کو معاف نہیں کرتی تھی، لیکن اب 5 سال کے بعد میں میرے اندر کوئی فرق آنا چاہیے، میرے اندر کوئی اللہ کا خوف آنا چاہیے، چاہے میرے سامنے کوئی چھوٹا اللہ کی بات کو رکھے، میں غصہ نہ کروں بلکہ اس کی بات کو سنوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اے نبی، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر عطا کیا ہے۔ جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بارے گناہ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا۔ اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا، یوم ینفخ فی الصور، اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی، آپس میں چپکے چپکے کہیں گے دنیا میں مشکل سے تم کوئی 10 دن گزارے ہوں گے تم نے۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا نہیں، what are you talking about، 10 دن تھوڑی رہے ہو، تمہاری دنیا کی زندگی بس 1 دن کی زندگی تھی۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ مثال کے طور پر آج کیا ڈیٹ ہے، 4 تاریخ ہے، آج 3 ہے، 3 جولائی ہے، آج 3 جولائی ہے، اگر آپ کو لگے، آپ کو پتا چلے کہ 14 جولائی کو قیامت آ جائے گی، تو آپ کا اور میرا عمل آج سے کیا ویسا ہی ہوگا جیسا کل تھا اور صبح سے اب تک تھا، یا کچھ بدلے گا نا؟ تو اس کی فکر کریں کہ میں نے اپنے عمل کی کتنی تیاری کی ہے، اس کی فکر نہ کریں کہ کس دن قیامت آئے گی۔ آپ کو اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کس دن قیامت میرے اور آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ جب قیامت ایک دفعہ آ جائے گی اس وقت تو بالکل ایسے لگے گا کہ ہم دنیا میں رہے ہی نہیں۔ کوئی کہے گا 10 دن، کوئی کہے گا نہیں صرف
ایک دن کی کچھ گھڑی ہم رہے ہیں. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ کہو میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے. اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا. وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی، ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے. امیجن کریں پوری انسانیت اکٹھی ہے، گرینڈ گیدرنگ، اور وسپرنگ کے علاوہ کوئی آواز نہیں آئے گی. ہمسا وسپرنگ کو کہتے ہیں، وسپر کرنا. کوئی آواز سنائی نہیں دے گی. کس وجہ سے؟ دہشت اتنی ہوگی، خوف اتنا ہوگا. آپ اگر اس ماحول کو امیجن کریں تو آپ کے اوپر ابھی سے اس کا خوف طاری ہو سکتا ہے. اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے. وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کا اس کا پورا علم نہیں ہے. لوگوں کے سر اس حی القیوم کے آگے جھک جائیں گے. نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بارے گناہ اٹھائے ہوئے ہو، اور کسی پر ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن ہو. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے. اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں، شاید کہ یہ لوگ ٹیڑے ہونے سے بچ جائیں، یا ان میں کچھ ہوش کے آثار جو ہیں وہ اس کی وجہ سے پیدا ہو جائیں. بس بالا تر ہے اللہ بادشاہ حقیقی. دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وہی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور دعا کیا کرو وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. سفیان الثوری کہا کرتے تھے علم عمل کو پکارتا ہے مگر جب جواب نہیں پاتا تو وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے. تو اللہ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ کرے تو میں اور آپ نافع علم حاصل کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آتی ہے اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ ہمیں نافع علم دے، وہ علم جو ہمیں آج بھی فائدہ دے اور کل بھی فائدہ دے، وہ علم جو ہمیں زندگی میں بھی فائدہ دے، موت کے بعد بھی فائدہ دے، وہ علم جو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے. تو ہم ایسے علم کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. علماء علم کے درجے بتاتے ہیں کہ علم کے درجے کیا ہیں. ایک وہ کہتے ہیں یعنی علم کون آسانی سے حاصل کر سکتا ہے اس کے مختلف لیول اسکالرز بتاتے ہیں. ایک وہ کہتے ہیں خاموش رہنا سیکھنا، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے خاموشی سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے. دوسری چیز ہے توجہ سے سننا. تیسری چیز ہے جو سنا اس کو یاد رکھنا. چوتھی چیز ہے جو معلوم ہو اس پر عمل کرنا. اور پانچویں چیز ہے اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا. یہی حقوق آپ کو قرآن کے حقوق کے اندر بھی ملتے ہیں. سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حقوق کے اندر بھی مور اور لیس اسی طرح کے احکامات دیے ہیں. تو علم کا اضافہ بہت بڑی نعمت ہے. انسان کوشش کرے کہ جس طرح اپنی دولت کا اضافہ کرتا ہے، جس طرح اپنی ایکوائرڈ نالج کا اضافہ کرتا ہے، دنیاوی علم کا اضافہ کرتا ہے، اپنی ریویلڈ نالج کو بھی ساتھ ساتھ بڑھانے کی کوشش کرے. اور ساتھ ساتھ علم کی حفاظت عمل سے کی جاتی ہے. ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا. یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ سب تو سجدہ کر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا. اس پر ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے. بنیادی طور پر یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس آدم علیہ السلام کو کیا، علماء کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے خاندان والوں کو دین کا علم سکھانا. ہمارے مرد خود یہ کام نہیں کرتے، الٹا اگر بیویاں گھروں سے یہ کام کرنے کے لیے نکلیں تو ان کے بھی دامن پکڑ پکڑ کر گھسیٹ کر ان کو گھروں میں بٹھا لیتے ہیں. اللہ ہمارے مسلمان مردوں کو علم حاصل کرنے والا، عمل کرنے والا اور اپنے گھر والوں کے لیے علم حاصل کرنے کا سامان پیدا کرنے والا بنائے. اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ. اللہ نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ. یہاں تو تمہیں یہ آزمائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے. لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا، کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے. گناہوں میں شیطان جو ہے وہ سیکریٹلی ٹیمپٹ کرتا ہے، دل کے اندر آ کر انسویشنز ڈالتا ہے. آخرکار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے.
ایک غلطی کا ریپرکشن کیا ہوا کہ ان کا لباس اتر گیا. تو انہوں نے فوراً ریئلائز کیا آدم نے اپنے رب کی نافرمانی جو کی تھی، آدم نے فوراً اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگ گئے. یہ ہے انسان سلیم الفطرت کہ جہاں اس سے غلطی ہوتی ہے ایک تو فوراً پلٹتا ہے، دوسرا جہاں جسم کھلتا ہے وہاں اس کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی درس سن کر آئے ہوئے تھے آدم علیہ السلام، کوئی دورہ قرآن اٹینڈ کیا ہوا تھا انہوں نے، پھر کیا کیا انہوں نے؟ یہ انسان کی فطرت ہے. تو ہم بھی دیکھیں کہ کیا ہمارا لباس ساتر ہوتا ہے، کیا ہمارا لباس ہمارے جسم کے ان قابل شرم حصوں کو ڈھانپتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھیں. ہمیں اپنا احساس اس بات کا رکھنا ہے کہ شیطان آپ کو اور مجھے، عورتوں کو، لڑکیوں کو خاص طور پر فیشن کے نام پر اکساتا ہے، اور فیشن کے نام پر اکسا کر سب سے پہلے بے لباس کرنے کی کوشش کرتا ہے. آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا. پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت بخشی اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا اور نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو ہدایت پر رہے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ خود بخود راہ راست کھولتا چلا جائے گا. اور ہدایت کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو اور مجھے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ مل جائے. اور زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کہاں سے ملے گا؟ آپ کے ملک کے کانسٹیٹیوشن سے، یا آپ کو اپنی ہولی بک سے ملے گا؟ آپ کو اپنے ملک کی ہولی بک سے ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کی شکل میں عطا کی ہے. جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی. اللہ نے کیا کہا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ الٹیمیٹ ذکر، سب سے بڑا ذکر اللہ کا القرآن ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کا ذکر کیا ہے؟ شاید سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. لیکن اللہ کا سب سے بڑا ذکر، اکبر ذکر، الٹیمیٹ ذکر القرآن ہے. اللہ نے کہا جو قرآن سے منہ موڑے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کی تو زندگیاں بہت خوشحال ہیں. تو یہ معیشتاً دنکن کیسے ہو گئی زندگی؟ دنیا میں بہت نعمتیں ہوں گی، گھر میں بہت آسائشیں ہوں گی، گھر مال سے بھرا ہوا ہوگا، لیکن سکون نہیں ہوگا، خوشی نہیں ہوگی. وہ کسی نے کہا ہے نا، وی ہیو لرنڈ ہاؤ ٹو ارن اے لیونگ بٹ ناٹ اے لائف. ہمارے ساتھ یہ تو ہو گیا کہ ہم نے بہت کچھ جمع کر لیا، لیکن اب جمع کرنے کے بعد ہم اس کو انجوائے نہیں کر سکتے. بہت سی میڈیسنز آ گئیں لیکن اب ہمارے پاس بہت سی بیماریوں کا علاج ہی نہیں ہے، ہر نئی بیماری آ جاتی ہے. تو معیشتاً دنکن کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں تنگی لے کر آ جائے گا. فینسیئر ہاؤس ہوں گے لیکن سکون نہیں ہوگا، فیملی نہیں ہوگی. بڑے بڑے گھر ہوں گے اور چھوٹی چھوٹی فیملیز ہوں گی، ہر ایک فرد اپنے اپنے کمرے میں. گھر میں 4 لوگ رہتے ہیں، چاروں اپنے اپنے کمرے میں الگ الگ. تو یہ ہے معیشتاً دنکن. بہت سامان جمع کر لیا لیکن چین نہیں ہے درمیان میں. اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. وہ کہے گا قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جبکہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے اسے بھلا دیا تھا، ہم بھی آج تجھے اسی طرح بھلا رہے ہیں. اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والوں کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے. آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا تھا. آدم علیہ السلام نے علم جو لیا تھا، علم کی وحی کی روشنی پہ اس پر عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بھی بہت سا نوازا. اللہ نے ان کو اولاد سے بھی نوازا، اور اللہ انشاءاللہ آخرت میں بھی ان کے درجات بلند کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ بات بتا دی ہے، دنیا نبھاؤ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، دنیا انجوائے کرو اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، دنیا کی نعمتوں کو لگاؤ اللہ کی فرما برداری کے اندر. پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں. در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں. اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاصبر علی ما یقولون، جو لوگ یہ باتیں بناتے ہیں اس پر صبر کیجیے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا،
اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی۔ کیوں؟ لعلک ترضی، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ۔ کیوں؟ تسبیح تو ہم کر رہے ہیں تو ہمیں تو کہنا چاہیے کہ شاید کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ نے کہا لعلک، شاید ہو سکتا ہے، ترضی، تم راضی ہو جاؤ۔ تو ذہن میں رکھیں کہ تسبیح کا فائدہ ہم ہی کو ہوتا ہے، تسبیح کا فائدہ انسان ہی کو ہوتا ہے۔ تسبیح ہماری نفسیاتی الجھنوں کا علاج ہے۔ جب آپ تسبیح کرتے ہیں تو آپ کے نروز ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ جب آپ تسبیح کرتے ہیں اور شعور کے ساتھ کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے غم کو بھول جاتے ہیں۔ تو تسبیح کا فائدہ انسان کو خود ہوتا ہے۔ اور انسان کس طرح سے اپنے سے راضی ہوگا؟ اس لیے کہ انسان اپنی روح کا حق ادا کرتا ہے تسبیح کر کے۔ جب انسان تسبیح کرتا ہے اپنے لیے نیکیاں لکھوا لیتا ہے، اپنے لیے اچھے آثار قیامت کے تک کے لیے اس کائنات پر چھوڑ رہا ہوتا ہے، اور جب وہ آخرت میں اللہ کے پاس پہنچے گا اور اس کو اس تسبیح کا اجر دیا جائے گا تو یہ یقیناً اس کے اپنے لیے فائدہ مند چیز ہوگی۔ اسی لیے کہا گیا لعلک ترضی، کہ شاید کہ تم اس سے فائدہ حاصل کرو اور راضی ہو جاؤ۔ وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے۔ یعنی کسی کا گھر دیکھ کر آؤ تو اس کو ڈسکس مت کرتے رہنا، منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَلَا تَمُودَنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، جو تم میں سے کسی کو دیا ہے اس پر اپنی آنکھیں لمبی نہ کرو۔ آپ سگنل پر کھڑی ہیں اور آپ کے برابر سے ایک لمبی سی گاڑی گزری اور آپ پورا اس کو دیکھتی رہتی ہیں، یہ ہے اپنی آنکھیں لمبی کرنا۔ کتنا اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹ محاورہ لکھا ہے یہاں پہ، آنکھیں لمبی کرنا۔ اور یہ مثال بالکل فٹ آتی ہے۔ آپ کہیں سے گزر رہی ہیں سڑک سے اور آپ نے دیکھا کسی کا لمبا سا گھر ہے، ختم ہونے میں نہیں آ رہا، آپ کی آنکھیں لمبی ہو رہی ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ آنکھیں لمبی، اس کی نگاہ کھچ رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ۔ اللہ نے منع کر دیا اس کام سے۔ اب جب کبھی آئندہ آپ کے ساتھ ایسا ہو، اور ہوگا، ہم انسان ہیں، ہم انسانوں کے ساتھ دنیا کی محبت بھی ہے، دنیا کی شہوات بھی ہیں، دنیا کی ٹیمپٹیشنز بھی ہیں، ہوگا۔ جب ہو فوراً اپنی نگاہ پھیر کر اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیں اور تسبیح میں اپنے آپ کو مصروف کر لیں۔ یا اگر آپ کسی کی نعمت کو دیکھیں تو کہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جو بھی آپ کہنا چاہیں آپ اس کو کہیں، دعا دے دیجئے اللہ برکت ڈالے ان کے لیے، اللہ ان کو ہدایت کے ساتھ ان چیزوں کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن آنکھیں لمبی نہ کریں۔ آنکھیں لمبی کرنے کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے حسرت سے دیکھنا، حسرت سے نہ دیکھیں کسی دوسرے کی نعمت کو۔ وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہیں، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ جو لوگ رزق حلال کی کوشش کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ رزق حلال کمانے سے گھر میں کتنا سکون رہتا ہے۔ جب رزق حلال گھر میں آتا ہے تو بیماریاں بھی کم ہوتی ہیں، الجھنیں بھی کم ہوتی ہیں، پریشانیاں بھی کم ہوتی ہیں۔ اور آپ میں سے جس نے اپنے گھروں کے اندر بچپن سے رزق حلال کی تکرار سنی ہے، اس نے یہ چیز محسوس کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ رزق حلال کی حفاظت بھی بہت کرتے ہیں۔ آپ کی چیزیں بہت کم کھوئیں گی، آپ کی چیزیں بہت کم جو ہیں چوری ہوں گی اللہ کی رحمت سے۔ وہ آزمائش آ جائے تو الگ بات ہے، لیکن اللہ رزق حلال کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا جو تمہیں دیا ہے، رزق حلال دیا ہے، اس پر قناعت کرو، اس پر کانٹینٹ رہو۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ کو اور میرا ذہن دنیا سے ہٹا کر اس چیز پر لے آتے ہیں، کرو کیا، یہ نہ کرو۔ تو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ مت کرو اور بس چھوڑ دیا، ویکیوم نہیں چھوڑا۔ جب اللہ کسی ایک کام سے منع کرتا ہے تو 2-4 حکم دے دیتا ہے کہ اب یہ کام نہیں کر رہے ہو تو اب یہ کام کرو۔ اللہ نے کہا اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دفعہ ایک نیریشن میں بتایا تھا، یہ جو ہم بات کریں کہ دوسروں کی نعمتوں پر اپنی آنکھیں لمبی نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اللہ تمہارے لیے دنیا کی نعمتوں، آرائش اور زیبائش کا دروازہ کھول دے گا، لیکن یہ امت کو فتنے میں ڈالنے کے لیے کھولا جائے گا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بہت سی نعمتیں دی ہیں تو اللہ نہ کرے کہ ان نعمتوں کو استعمال کرتے میں ہم رب کے نافرمان بن رہے ہوں۔ بہت کانشیس ہونے کی ضرورت ہے۔ نمازوں کا خیال رکھیں، قرآن کا حق ادا کریں، زندگی میں قرآن کو اپنے جو ہیں شامل کریں۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، اللہ نے کہہ دیا رزق تو ہم تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی یعنی معجزہ کیوں نہیں لاتا، اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آیا؟
اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے اے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا. مشرکین مکہ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سالوں کے بعد ان کے اندر بنو اسماعیل میں رسول بھیجا. اللہ نے ان پر حجت تمام کر دی تاکہ کل کو یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس تو اتنے عرصے سے کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی رسول نہیں تھا. اللہ نے یہاں رسول بھیج دیا. کہتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کرتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے، پس منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کون سیدھی راہ چلنے والا ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ. کون ہدایت پر چلنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت پر چلنے والوں میں شامل فرمائے. اور یاد رکھیں اللہ نے جو مجھے اور آپ کو دین دیا ہے اس میں ضروریات کے ساتھ ساتھ خواہشات کو پورا کرنے کی بھی بہت گنجائش ہے. تو دوسرے کی نعمت سے ہم نہ حسد کریں اور نہ جو ہمارے پاس نہیں ہے اس پر ہم اپنے آپ کو پریشانی کا شکار کریں. پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء. سورۃ الانبیاء مکی سورت ہے.